کیا آپ بھی عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فطرانہ دیتے وقت کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے؟ بعض اوقات ہم نیکی کی نیت سے کام تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں صحیح رہنمائی نہ ہو تو وہ نیکی اپنی اصل روح کے ساتھ ادا نہیں ہو پاتی۔ اس لیے آج ہم چند ایسی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے جو فطرانہ دیتے وقت ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک خوبصورت عبادت عطا فرمائی ہے جسے صدقہ فطر یا فطرانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یعنی اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا بھی درس دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادات بھی بہت اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اور فطرانہ جیسے اعمال ہمیں معاشرے کے کمزور افراد کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے مقرر فرمایا تاکہ روزہ دار کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے اور ضرورت مند لوگوں کو کھانے پینے کا سامان میسر آ سکے۔ اس لیے حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطرانہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ اس کے اندر رحمت، صفائی اور بھائی چارے کا پیغام بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ جب عید قریب آتی تو وہ خاص اہتمام کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے اور چاہتے تھے کہ ان کے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہ ہو جو عید کے دن محرومی محسوس کرے۔ ان کا یہ جذبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے تک پہنچیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نیکی کا اصل حسن یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ اگر ہماری عبادت سے کسی ضرورت مند کا دل خوش ہو جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ فطرانہ ادا کریں تو صرف ایک رسم سمجھ کر نہ کریں بلکہ یہ نیت کریں کہ اس کے ذریعے کسی ضرورت مند بھائی یا بہن کی عید خوشگوار ہو جائے۔ اور چونکہ اس معاملے میں بعض فقہی تفصیلات بھی ہوتی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے اپنے علاقے کے مستند عالم دین سے رہنمائی بھی حاصل کریں تاکہ ہم اپنی عبادت کو مزید بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل راہ صداقت کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے تاکہ ہم مزید اچھے اصلاحی اور اسلامی پیغامات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔